السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آئیے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے، معاملہ بنے گا کیسے؟ ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی تھا، اپنی گاڑی بھی تھی، اللہ پاک نے بہت دیا تھا۔ شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے، پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی۔ اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں، شاید نیند آ جائے۔ گھر سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں۔ اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ کہا چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں، ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد کے باہر گاڑی پارک کی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے تو پوری مسجد خالی، مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی۔ رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم، تو ہی اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما۔ اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا۔ اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے۔ تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولو یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی۔ میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک۔ کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے، اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں، مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا، تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا، بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے،
हिम्मत नहीं हारनी होती। हम थोड़ा सा कोई नेकी का काम करें, कोई साथ ना दे, बंदा कहता है मैं तो कुछ नहीं करता, नेकी का जमाना नहीं है भाई, हैं मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा था, कोई साथ ही नहीं दे रहा, फलां ने तो दिल तोड़ दिया, फलां ने साथ नहीं दिया। अरे अल्लाह के बंदो, यही तो इम्तिहान है। आप इस्तिकामत, आपका काम करना है। हाँ, तादाद को ना देखें, अल्लाह की रिजा को देखें। 950 साल में लोगों ने बात नहीं मानी, फिर आपने अल्लाह की बारगाह में जब दुआ की कि लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद भी करते, बुरा भला भी कहते थे। एक तो था ईमान भी नहीं ला रहे थे और फिर मारते भी थे, तकलीफ भी देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब दुआ की ना, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को बड़ी सख्ती से नजात दी। अल्लाह से दुआ मांगी, बाकी कौम के लिए तूफान आया और वो कौम उस तूफान में गर्क हो गई। अल्लाह ने बड़ी तकलीफ से हजरत नूह को निजात दी। क्यों? आपने दुआ मांगी, आपने अल्लाह से बात की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के नतीजे में कुफ्फार पर कैसा सैलाब आया कि सब बर्बाद हो गए। इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई थी ना, आप पर तरह तरह की बीमारियां भी थी, आपके बच्चे भी दुनिया से चले गए, आपका कारोबार, आपका माल सब बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर, आपने अल्लाह को कैसे पुकारा, और ये दुआएं कितनी मकबूल हैं कि कुरान में मौजूद हैं। बल्कि इसको तो याद कर लो, क्या तर्जुमा है, आंसू आ जाएंगे आपकी आंख में। हजरत अय्यूब कहते हैं अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। इसका तर्जुमा सुनो कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अगर तकलीफ पहुंचे तो क्यों दुनिया को पुकारना है, क्यों दुनिया वालों के पास जाना है? चलो ना उसके दरबार में चलते हैं जिससे तकलीफ दूर करनी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा ना, अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये वो दुआ है जो कबूल है, ये वो दुआ है जिसके सदके में हजरत अय्यूब को शिफा भी दी गई और सारी माल दौलत औलाद वापस अता कर दी गई। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, आप बीमारी में हैं, आप कर्जे में हैं, आप मुसीबत में हैं, आओ ना रब से हजरत अय्यूब के अंदाज में दुआ मांगते हैं ना। अच्छा, ये दुआ अल्लाह ने हमें सिखाने के लिए तो कुरान में बता फरमा दी ना कि मेरे बंदो, मेरे दरबार में मांगना है तो यूं ही मांग लो जैसे मेरे नबी ने मांगा है। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं ये बड़ी दिलासा देने वाली दुआ है, ये बड़ी मुश्किलों को टालने वाली दुआ है, ये तकलीफों में काम आने वाली दुआ है। तर्जुमा तो देखो ना, यानी अल्लाह के सामने अपना मसला पेश कर दिया आपने कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला। ऐ अल्लाह बीमार हूं, ऐ अल्लाह परेशान हूं, ऐ अल्लाह कर्जे में हूं, कहो ना रब से मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे सताते हैं लोग, मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे परेशान करते हैं लोग, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला। और जब आपने दुआ की तो दुआ कैसे कबूल हुई, ये बात भी रब ने कुरान में इरशाद फरमाई सूरह अंबिया में, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिथलहुम माअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। अल्लाह कुरान में फरमा तो हमने उसकी दुआ सुन ली, तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी, हमने उसे, उसके घर वाले और उनके साथ नहीं और अता किए, अपने पास से रहमत फरमाकर, और बंदगी वालों के लिए नसीहत है। हजरत ज़करिया, अल्लाह अकबर, आप बड़ी उम्र हो गई आपकी, बुढ़ापे तक पहुंच गए, आपकी औलाद नहीं थी, आपकी ज़ौजा भी बांझ थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं ना कि औलाद नहीं हो सकती, हम डॉक्टरों की बड़ी मानते हैं। अरे डॉक्टर कुछ भी कह दे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है। अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, किसी को डॉक्टर कहते हैं जनाब कोई मरज नहीं है, 100% फिट है, 2 दिन बाद दुनिया से चला जाता है। कैसे मरा डॉक्टर को भी पता नहीं, मौत आ गई ना। और कभी डॉक्टर कहते हैं 3 दिन का मेहमान है, शायद उस डॉक्टर का इंतकाल हो जाता है, वो बंदा फिर भी जिंदा घूम रहा होता है। अल्लाह की शान है, डॉक्टर है, वो अपनी अपनी साइंस चलाएं, मगर ये ना समझो कि जो इसने कह दिया ये आखिरी है। कुदरत मेरे रब की है, शान मेरे रब की है, वो हर चाहे पर कादिर है, उस पर भरोसा तो रखो ना। हजरत ज़करिया उम्र भी ज्यादा हो गई, औरत भी बांझ है, मगर अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं, ये भी उलमा फरमाते जो बे औलाद हैं उनके लिए मुजर्रब दुआ है, कुरानी दुआ है। याद तो करो ना कुरान की दुआएं, क्या दुआ की थी आपने, और माना तो देखो उसका, हाय हाय, कनेक्टिविटी तो देखो ना। माना क्या इसका, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, औलाद नहीं थी ना, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस,
فअंत खैरुल वारिसीन। अब ये दुआ वो करते थे, अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की, सिर्फ बेटा नहीं दिया बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमा दी। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। पता चला कि गिड़गिड़ाना तवज्जो के साथ, खौफ भी हो उम्मीद भी हो, फिर ये काम बन जाते हैं। हजरत यूनुस पर कैसी आजमाइश आई थी। कोई सोच सकता है कि मछली के पेट में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, हम बेकरार, बेचैन, शिकवे शिकायत। अरे नबी हैं, कायनात में अंबिया से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। कोई गौस, कोई अब्दाल, कोई कुतुब किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। यह मर्तबा सहाबा का, मगर कोई सहाबी किसी नबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये अंबिया का मर्तबा, ये तरतीब याद रखा करो। आला हजरत ने तो एक शेर में पूरी तरतीब बता दी ना। खल्क कौन है? हम लोग हैं, आम लोग। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आका तो सबसे आला है ना, मगर अंबिया की बात कमाल है। और अंबिया में कौन है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली के पेट में कैसी तकलीफ, जिंदा रहूंगा कि नहीं, बाहर निकलूंगा कि नहीं, अंधेरी गार, नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मगर वहां भी अल्लाह को पुकारा उन्होंने। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। बल्कि बड़ी प्यारी दुआ याद कर लो आज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो मछली के पेट में थे ना, जो दुआ मांगी थी ना, उलमा कहते हैं वो दुआ पता है कौन सी थी? जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये चाबी है, हाँ, ये मुसीबत के ताले की चाबी है। ये कमाल की दुआ है। और ये आपने दुआ की और अल्लाह ने मछली के पेट से आपको नजात अता फरमा दी, फिर से कौम भी अता फरमा दी, सरदारी भी अता फरमा दी। तो ये दुआएं हैं जो बेकरारी में, मुसीबत में रब को पुकारा गया। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम अपने रब को पुकारने वाले बन जाएं, सही तरीके से दुआ करने वाले बन जाएं। जरा देखो ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी जिंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की ज़रूरत है, कर्जे की ज़रूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है। सेठ साहब पर नज़र पड़ती है, वो भी माजरत कर लेते हैं। दोस्त अहबाब से पूछते हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है। एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब्बे करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पे उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी इतना काम किया इस डॉक्टर को, मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और इसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश कि इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की
जहाज़ में बैठे, जैसे ही जहाज़ उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज़ मौसम ख़राब हो गया और जहाज़ में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाज़ को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। डॉक्टर साहब जहाज़ से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज़ उड़ेगा, मेरी तो वहाँ बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, आप बताएं दोबारा जहाज़ कब उड़ेगा। का सर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज़ का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको अगर पहुंचना ज़रूरी है तो आप कोई गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुंच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा ये भी आइडिया ठीक है, जहाज़ के इंतज़ार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो ज़बरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा गुप, बारिश हो रही है। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाज़ा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही, कहा बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया। माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर पे बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। अब माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया इसे? कहा इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब माँ हूँ, मैं अपने बेटे को कहाँ से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊँ, ना पैसे हैं ना किराया है, बस रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुँचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है। जहाज़ का ख़राब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट अ कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोंपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज़ का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा हिल जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते हैं देखो इसका ये मसला है, ये फलां काम के लिए आया था, हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका ये मसला है। हमारे मसले को एंजॉय करती है दुनिया, कौन साथ देता है आज? मगर जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो हमें बचपन से लेकर आज तक नवाजने वाला, जो हमारे गुनाह होने के बावजूद हमें अता करने वाला है, वो हमारा रब्बे करीम है। अरे जो हमारी माँ से ज्यादा हमें चाहने वाला है, हम उसे क्यों नहीं पुकारते, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? हालांकि उसकी रहमत तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो तो देना चाहता है। मगर काश जो तवज्जो रिक्वायर्ड है, जो दिल से दुआ मांगना है, वो अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमा दे। और फिर अल्लाह को पुकारे ना। मैंने कहा ना गुनाहगारों का भी वो रब है, वो नेकों का रब तो है, वो गुनाहगारों को कैसे नवाजता है। एक और वाकया सुनो, उयूनुल हिकायात, ये बड़ी प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना से, अगर आप इसे लेंगे तो इसमें बड़ी जबरदस्त वाकयात मौजूद हैं। माजरा ये है कि हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछली कौमों में एक बहुत सरकश, गैर मुस्लिम और जालिम बादशाह था। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में हद से बड़ा हुआ था। एक मर्तबा एक जंग में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतना जालिम था कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा अब इस जालिम बादशाह को तो तड़पा तड़पा के मारना है। तो तय ये पाया कि इसको ऐसा करो कि तांबे की एक देग में डालते हैं और इसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं और नीचे आग जलाते हैं ताकि ये जल भून कर मर जाए। ऐसे ही किया गया, तांबे की देग बनाई गई, नीचे आग लगा दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देग गर्म हुई, बादशाह की हालत खराब, पूरी देग गर्म हो जाए तो जिस्म झुलसने लगा। उसने पहले तो झूठे खुदाओं को पुकारा, मगर जिस सारी जिंदगी जिनके आगे पेशानी रगड़ी थी उन्होंने क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब जब सब उम्मीदें टूट गई ना, सब उसको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं गया, अब मैं मारा जाऊंगा। तो अब ये बादशाह जो था मुसलमान नहीं था, इसने मुसलमानों के रब यानी खुदावंदे कुद्दूस को पुकारना शुरू कर दिया।
وہ کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم مدد فرما دے، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے، اب میں تیری عبادت کروں گا، اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی، تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی، لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی۔ اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے۔ اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی۔ اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے، اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو، میں غیر مسلم تھا، اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا، میں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا، پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں، اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے، مگر دل سے گر گڑا کر توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ، پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا۔ یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے، پلان کرتے رہتے تھے، ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار، اور نبی پاک اکیلے، کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے جس کو کر و فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی؟ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، ایک لفظ کہا، فرمایا اللہ۔ کیا نام ہے، دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار۔ پکارا کرو اسے، نام لیا کرو اس کا، کہو اللہ 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 اللہ، پکارو اسے اللہ 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 اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا، اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان تو تھا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا۔ ہائے ہائے، نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے۔ جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا۔ ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا، کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا، اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی۔ اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام۔ اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو۔ بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں، وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے
کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص، نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہماری ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھیں تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے. اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں، گانا دیکھتے ہوئے، میوزک دیکھتے ہوئے، کارٹون دیکھتے ہوئے، ابا بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے. تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ، جو میری عمر کے لوگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا، اب تو پتہ نہیں ہے، صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ مجھے یاد آ رہا ہوگا یہ کنٹینیو چلتا تھا. تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی، خود ہی. اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت، رات سلاتے وقت، بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے، غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات بات پر اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو، پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر، فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی، اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی، کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے. خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی، اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے؟ بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر. سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے. ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں.
دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں، میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں. کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب باتیں سمجھ آ جاتی ہے یار کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا، اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے، تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے پاس. اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے، محبت کرتا ہے آپ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے. وہ دوست ہوتا ہے نا. فرق ہے نا، ایک مطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے، ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے. اب بلا تمثیل سمجھو، جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے، اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا کرو، اللہ کے گھر میں آیا کرو، مسجدوں میں بیٹھا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو. پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا. اور ہمارے اسلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے. اللہ اکبر. ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں. ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسن آئی اور عرض کرتی ہے کہ اے ابو الحسن، رات میرے بچے کو سپاہی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے، آپ کچھ کیجئے، میرے بیٹے کے لیے سفارش کیجئے. پڑوسن کی فریاد سن کر سیدنا ابو الحسن نے کیا کیا، جانماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی. اب پڑوسن کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے آئی ہوں، بچہ میرا جیل میں ہے، پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اس کی، اور یہ حضرت نماز پڑھنے پہ لگ گئے. اچھا نماز بھی آپ نے بڑی طویل نا مزیدار خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی حضرت جلدی کریں، میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے وہ، اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے. آپ نے جلدی نہیں کیا، آپ نے سکون سے نماز پڑھی، اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن، تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا، تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی یہ آپ نے کہا تو پڑوسن بھاگتی ہوئی، اس کی بچی بھاگتی ہوئی، امی گھر آ جائیں، بھائی آ گیا واپس، بیٹا گھر آ گیا. آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا، جدھر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا. یہ طریقہ بتا دیا ہمیں. پرابلم ہونا وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں. ہاں اللہ کے پاس، یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جو پرابلم ہے، آپ کی رپورٹ غلط آ گئی ہے، آپ کی ڈاکٹر کہتا ہے پرابلم ہے، آپ کو جناب کوئی قرضے کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بھی پرابلم، مال خراب ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھیں. کسی کے پاس پہلے نہ جاؤ، پہلے اللہ کے پاس. اللہ بھیجے گا آپ کو، اللہ آپ کے پاس راستے بنائے گا. آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں، اللہ کو پکاریں، آپ کو انشاءاللہ ایسا راستہ سجائی دے گا کہ کام سارے سیدھے ہو جائیں گے. ہم پہلے کہیں اور جاتے ہیں، ہم رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. آج کے اس بیان میں ایک بات سیکھ کر جانا ہے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے. زور سے بولو نا، ایک بار اور بولو. پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ مصیبت ٹالنے والا کون ہے؟ مجھے عزت دینے والا کون ہے؟ مجھے ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ مجھے دشمنوں سے بچانے والا کون ہے؟ میرے غموں کو دور کرنے والا کون ہے؟ میری بے قراری کو دور کرنے والا کون ہے؟ دل میں چین ڈالنے والا کون ہے؟ ارے مجھے اپنے گھر کعبے کو دکھانے والا کون ہے؟ مجھے حج پر بلانے والا کون ہے؟ مجھے مدینے کی حاضری کا شرف دینے والا کون ہے؟ مجھے اپنے محبوب کا سچا عاشق بنانے والا کون ہے؟ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلانے والا کون ہے؟ اور سنو، انشاءاللہ مجھے جنت میں بھیجنے والا کون ہے؟ پھر جب سب دینا اس نے ہے، سب ملنا اس سے ہے، پھر کیوں جاتے ہو در در؟ اس کا در تھام لو، اس سے محبت کرو، اس پر یقین کرو اور اسے پکارو. میں نے آج آپ کو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، واقعات کے ذریعے سمجھایا کہ جب اسے پکارا گیا ہے اس نے اپنے کرم کے دروازے کھولے ہیں اور اس نے مصیبتوں کو حل کر دیا. ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ میں جو مانگوں وہ مجھے نہیں ملتا، میں جو مانگوں اس میں لیٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں شیطان دماغ میں خیالات ڈالتا ہے کہ ساری باتیں تو مولانا صاحب نے کر دیں، مگر میں تو بہت سالوں سے دعا کر رہا ہوں، میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. میں تو رو کے دعا بھی کرتا ہوں، تہجد میں بھی دعا کی، کعبے کے سامنے جا کر بھی دعا کر کے آیا، فلاں بہت بڑی نیک شخصیت سے بھی دعا کرائی. ہاں اب یہ وسوسہ بھی آج سمجھ لو، اس کو حل کر لیتے نا. اللہ سے ہر حال میں محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
اب اس کے بہت سارے جواب بن سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاجر، فاسق، گناہ گار، کافر اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں آ رہی ہے. اور جب کوئی اللہ کا پیارا اسے پکارتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور پکارنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے. سچ بتاؤ نا، میں مانگوں اور مجھے مل جائے یہ اچھا ہے، یا کبھی زندگی میں تو کوئی ایک ایسی دعا کر لوں کہ اللہ جبریل سے فرمائے کہ اے جبریل اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور پکارنے دو، اس کو اور گڑگڑانے دو، مجھے اس کا گڑگڑانا پسند آ رہا ہے. میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ میرا پکارنا اگر رب کو پسند آ رہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. وہ پنجابی شاعر کہتے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. پھر مجھے کرنا کیا ہے سکھ کو اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے؟ ارے رب راضی ہے تو سب راضی ہے. پہلے تو یہ یقین لاؤ نا اپنے اندر. پھر دوسری بات، چلو لاجیکلی ایک تو حدیث سنا دی، تاخیر میں واویلا نہ کیا کرو، کیا معلوم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور اس سے اچھا لکھا ہو. اور ایک لاجیکلی بات بھی سمجھ لو تاکہ آئندہ دعا میں تاخیر ہو تو اللہ سے شکوہ مت کرنا، اللہ سے دور مت بھاگ جانا، محبت میں کمی نہ آنے دینا، بھروسے میں کمی نہ آنے دینا. آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو، اس کو بخار ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کھانسی بھی ہو رہی ہے، وائرل ہو گیا ہے، اور وہ رو رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، آپ کھلائیں گے؟ جواب دیجئے. اچھا وہ کیا ٹھنڈا پانی جوس پینا ہے، پلائیں گے؟ اچھا وہ رونے لگ جائے، خوب روئے، ضد کرے، آپ کا ایک دوست بھی برابر میں بیٹھا ہو کہ یار کیسے ظالم باپ ہو، آپ کا بچہ رو رہا ہے، کھلا دو نا آئس کریم، جوس پلا دو، کیا جاتا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ دوست کے کہنے پہ پلا دو گے؟ آپ کہیں گے بھائی میں اس کا والد ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کب اس کو کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں نہیں دے رہا، میں گڑگڑا رہا ہوں نہیں دے رہا، میں التجا کر رہا ہوں نہیں دے رہا. ارے مان لو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے. جس دن یہ یقین آ گیا نا تمہیں، پھر دعا کا مزہ ہی اور ہوگا، پھر اللہ کی محبت کا انداز ہی اور ہوگا. کام ہو جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر، کام نہیں ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر. آج اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا سچا دوست بنا لے، اپنا پکا بھروسہ نصیب فرما دے، اور ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے. کوئی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. اللہ ہی ہم سب کو دینے والا ہے. مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی، امید کرتی ہوں میں آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی. پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.